بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کی آیت ہے سورۃ لقمان میں اللہ رب کریم نے اپنے شان بیان فرمایا۔ پہلے یہ آیت اور اس کا لفظی ترجمہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات اور سیاہی بن جائے، جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں، اللہ کے شیونات، اللہ کے صفات لکھنے سے شیونات ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے درخت گھس جائیں گے، سمندریں خشک ہو جائے گی، اور بے شک اللہ رب العزت زبردست ہے اور حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ لقمان کی 27 نمبر آیت ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے شیونات غیر متناہی ہونے پر ایک استدلال کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میرے شیونات اور میرے صفات اور میرے وحدانیت کے دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ سارا ممکن اگر ان کو لکھنے اور ان کو ضبط کرنے پہ لگ جائے، تب بھی میرے شیونات، میرے صفات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی کوئی بھی چیز اس صفات کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جو آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ اس طرح کی صفات میں اللہ رب العزت کے برابر ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید ضروری ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو سنیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ آپ اس کے تھوڑے سے یہ بیان سنیں۔ بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تقصیر اصل میں اس بیچارے کو نہیں ہے، اس کے پڑھانے والے، یہ جن مدرسوں میں اور جن اداروں میں پڑھتا ہے وہاں پر قرآن پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا جرم کہلاتا ہے، اور ان میں اکثریت کی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کی جو معانی ہے، قرآن کی جو مطالب ہے، وہ 7 پردوں کے اندر بند ہے، اس کو ہر آدمی نہیں کھول سکتا۔ اور یہ بہت مشہور بات ہے، یہ کوئی اپنے طرف سے نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر امت کو اور قوم کو اس طرح کے شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ قوم نیچے بیٹھ کر الحمدللہ سبحان اللہ کہتی ہے، تو ان کے ایمان پر مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، ان کے ایمان کے زوال اور ان کے ضلالت اور گمراہی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ یہ اس طرح کے اگر یہ بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو یقیناً یہ اس طرح کے صفات کبھی بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو ثابت کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو انہوں نے جس مقام تک پہنچایا ہے، یہ الہی صفات ہے۔ غوث پاک یا پیر دستگیر یا شیخ عبد القادر جیلانی ماں سوائے ایک نرا صوفی
اور ماں سوائے ایک نر عالم کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں، یہ جہلم کا انجینئر صاحب، یہ ہمیشہ ان کے باپوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر اس طرح کی صفات، اس طرح کی بات جو صریح قرآن کی آیت ہے، لفظ بلفظ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا یا اس طرح کے دوسرے جو پڑھے لکھے بریلوی ہیں، وہ ان کا پیچھا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ اگر اس آیت میں کسی کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی شک ہو تو مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ ہم مزید تسلی کے لیے، مزید حوالوں سے کہ اس طرح کی صفات غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔